بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد ولعنۃ الدائم علی اعدائهم اجمعین. الثالث نجعل موضوع القضیة احد مصادیق المعنى المشکوک فی وضع لفظ لا نفس المعنى المشکوک. ہماری بات یہ جا رہی تھی، سابقہ بات کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ کبھی انسان شک کرتا ہے کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا یا نہیں، معنی موضوع مشکوک ہے. تو وہاں پر کچھ اصولیوں نے علامات ذکر کی ہیں. پہلی علامت جو تھی وہ تبادل تھی، جس کا ذکر ہو چکا ہے. دوسری علامت جو ہم نے اس سے پہلے والے درس میں پڑھی ہے وہ علامت تھی عدم صحت السلب علامت للحقیقہ و صحت السلب علامت للمجاز. اگر وہاں پر سلب کرنا صحیح نہ ہو، سلب کرنا صحیح نہ ہو کس کا؟ لفظ کا معنی سے، یعنی اسمان مشکوک کا موضوع قرار دیں اور اس لفظ کو محمول قرار دیں، ٹھیک ہے نہیں، اور یہاں پر اس لفظ کا اس معنی سے سلب کرنا صحیح نہ ہو تو یہ علامت حقیقت ہے. اس لفظ کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، تب سلب کرنا چاہیے. جس طرح عرض کیا تھا گلاس نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ایسا بھی گلاس، یہ گلاس نہیں ہے، لفظ سے گلاس وہ اس سے سلب نہیں کر سکتے. لفظ سے گلاس کو سلب کرنا جائز نہیں، یہ علامت حقیقت. اس کو مطلب گلاس کو وضع کیا گیا اس کے لیے، اور اگر سلب صحیح ہو تو یہ علامت مجاز ہے. اسی طرح اگر حمل صحیح ہو تو یہ علامت حقیقت، اور اگر حمل صحیح نہ ہو تو یہ علامت مجاز ہے. یہاں تک یہ ہو چکا تھا. اس کے بعد ہم نے کہا تھا حمل کے برپس دو قسم، حمل اولی ذاتی ہے اور حمل شرع صنعی ہے. حمل اولی ذاتی میں اتحاد مفہومی بھی ہوتا ہے، اتحاد مصداقی بھی ہوتا ہے. مفہوماً متحد ہیں تو مصداقاً یقیناً متحد ہو ہی نہیں سکتا ہے. مفہوماً اتحاد ہو، مصداقاً اتحاد ہو، لیکن بعض اوقات مصداقاً اتحاد ہے لیکن مفہوماً اتحاد نہیں ہے. اگر اتحاد مصداقی بھی اور مفہومی بھی ہو اس کو حمل اولی ذاتی کہتے ہیں. اور اس حمل اولی ذاتی سے جب حمل اولی ذاتی صحیح ہو، عمل کا بھی طریقہ بتایا تھا. ہم کیا کریں گے؟ ہم اس معنی مشکوک کو موضوع قرار دیں اور کسی لفظ سے تعبیر کریں. آگا مثلا ٹھیک ہے نہیں، معنی مشکوک کو موضوع قرار دیں اور وہ لفظ جس کی بات میں شک کر رہے ہیں اس کو محمول قرار دیں گے اور حمل کریں گے. اب ایک مرتبہ حمل اولی ذاتی صحیح ہے، اس حمل اولی ذاتی سے ہم کشف کریں گے کیا کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وصف کیجیے. پہلا حمل اولی ذاتی صحیح نہ ہوتا یقین. اگر حمل اولی ذاتی صحیح ہے تو اس سے ہم کشف کریں گے کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وصف کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نہیں، پہلا ہم تجربہ کریں گے حمل اولی ذاتی کے ساتھ. اگر یہ تجربہ ہمارا صحیح ہوا اور یہ حمل صحیح ہوا تو ہم یہ پہچان لیں گے کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وصف کیا گیا. اور اگر یہ صحیح نہ ہوا پھر حمل شرع صنعی کریں گے ہم. ٹھیک ہے نہیں، حمل شرع صنعی سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں حمل شرع صنعی سے پتہ چلے گا کہ یہ دونوں معنی میں متحد ہیں. ٹھیک ہے نہیں، معنی میں متحد ہے. توجہ کریں. اب یہ حمل شرع صنعی تساوی کی نسبت ہو موضوع اور محمول کے درمیان تب بھی ہو سکتا ہے، عام خاص مطلق کی ہو تب بھی ہو سکتا ہے، عام خاص من وجہ کی ہو تب بھی. حمل اولی ذاتی تساوی کے علاوہ نہیں ہو سکتا. حمل اولی ذاتی میں ہم نے کیا کہا؟ اتحاد مصداقی بھی ہے، اتحاد مفہومی کا معنی یہ ہے کہ آپس میں مساوی ہیں، آپس میں مساوی ہیں. لیکن اگر اتحاد مصداقی ہو تو اتحاد مصداقی عام خاص من وجہ میں بھی ہو سکتا ہے، عام خاص مطلق میں بھی ہو سکتا ہے، تساوی میں بھی ہو سکتا ہے. اس بات پہ توجہ کرنا ذرا. مثلا میں گھوڑے کی طرف اشارہ کر کہہ سکتا ہوں ہاذا ابیض، کہہ سکتا ہوں ہاذا
اب ابیض میں اور اس گھوڑے میں کون سی نسبت ہے؟ عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، کیونکہ ایک مادہ اجتماع، دو مادے اشتراک. مادہ اجتماع گھوڑا بھی ہو ابیض بھی ہو وہ سفید گھوڑا، گھوڑا بھی ابیض بھی، گھوڑا ہو ابیض نہ ہو، سرخ گھوڑا ٹھیک ہے نا جی، یا کالا گھوڑا، گھوڑا ہے ابیض ہو گھوڑا نہ ہو، کاغذ سفید، دیوار سفید، کپڑا سفید، ابیض ہے گھوڑا. عام خاص میں جب آپ کہتے ہیں ھذا ابیض تو یہ معنی اور مصداق میں متحد ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پس حمل شے ثنائی وہاں پر بھی ہو سکتا ہے جہاں پر موضوع اور معمول کے درمیان عام خاص میں اور جہاں پر عام خاص مطلق کی نسبت ہو، وہاں پر بھی ہو سکتا ہے. ھذا حیوان، انسان تو اشارہ کر کہتے ہیں، اور انسان اور حیوان میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے. ایسے ہی ہے نا کہ ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. بس یہ حمل وہاں پر بھی صحیح ہے اور تساوی کی نسبت ہو تب بھی ٹھیک ہے. بس اس حمل شے ثنائی سے آپ یہ کشف نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا، کیونکہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر پاک اگر صدق کرے گا تو معنی غیر موضوع ہو جائے. اب لفظ ابیض، ھذا ابیض، آپ کشف کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے، اس گھوڑے کے لیے ابیض کو وضع کیا گیا. ابیض فقط گھوڑے کے لیے وضع کیا گیا، نہیں، یہ معنی موضوع ہے اس کا، قطعاً یہ معنی موضوع نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے نا جی. بس یہاں پر یہ پتہ چلے گا کہ یہ حقیقت میں مصداق میں متحد ہیں، مصداق میں متحد ہیں. یہ دوسرا. اور تیسرا فرماتے ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم توجہ کریں معنی موضوع کے مصداق میں شک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس معنی مشکوک کے مصادیق میں سے کسی ایک مصداق کو ہم موضوع قرار دیتے ہیں اور حمل کرتے ہیں. تیسری صورت تجربہ، پہلا تھا حمل ولیدہ کی مثال، دوسرا ہے حمل شے. تیسرا یہ ہے کہ ہم اس معنی مشکوک کی خود اس کو موضوع قرار نہیں دیتے ہیں، معنی مشکوک کو موضوع قرار نہیں، بلکہ اس معنی مشکوک کے مصادیق میں سے ایک مصداق کو موضوع قرار دیتے ہیں اور حمل کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں. اور اگر یہ حمل صحیح ہوا تو ہم یہ پہچان لیں گے کہ یہ اس لفظ کے مصادیق میں سے ایک مصداق، اور اگر یہ حمل صحیح نہ ہوا تو اس سے ہم پہچان لیں گے کہ یقیناً اس کے مصادیق میں سے یہ مصداق نہیں. اور یہ ہوتا کہاں پر ہے؟ زیادہ تر فرماتے ہیں یہ وہاں پر کیتا ہے جہاں پر بعض لفظ کے بارے میں شک ہو، کیا ہے یہ لفظ وضع کیا گیا عام کے لیے یا خاص کے لیے، شک کر رہے ہیں. لفظ سعید اکثر مثال دیتے ہیں کہ سعید وضع کیا گیا ہے تراب خالص کے لیے لفظ، اور غیر تراب خالص پر اس کا حمل مجازی ہے. تراب خالص مٹی پتھریلی نہ ہو، سعید اسے کہتے ہیں، اور اس کا ثمرہ فقہی بھی بڑا ہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا، تم سعید پر تیمم کرو. سعید مٹی، کون سی مٹی؟ سعید لفظ استعمال ہے. اگر اس کو وضع کیا گیا ہے مطلق عرض کے لیے، ٹھیک ہے نہیں، تو پتھریلی مٹی وغیرہ پر بھی تیمم صحیح ہے. لیکن اگر لفظ سعید کو وضع کیا تراب خالص کے لیے تو پھر فقط تراب خالص پر تیمم کرو. جی توجہ کریں. اب وضع عام کے لیے یا خاص، کیا مطلب؟ یعنی اگر سعید کو وضع کیا گیا تراب خالص کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تراب خالص اس کا معنی موضوع ہے، وضع کیا گیا خاص کے لیے، وضع کیا گیا ہے خاص کے لیے. اور اگر لفظ سعید کو وضع کیا گیا مطلق عرض کے لیے، مطلق وجہ عرض کے لیے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ لفظ وضع عام ہے، خالص پر بھی صدق کرتا ہے، غیر خالص. اب کیا کریں گے ہم یہاں پر یہ کریں گے، توجہ کریں، ہم یہاں پر یہ کریں گے کہ اس فرد کو جس کے بارے میں ہم شک کر رہے ہیں کہ اس کا یہ فرد ہے یا فرد، اس کو ہم موضوع قرار دیں گے اور اس کو اس پر عمل کریں گے. اگر حمل ہوا صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کو عام کے لیے وضع کیا. جی
تراب خالص کے لیے تو ہے ہی ہے، آیا غیر خالص کے لیے بھی ہے یا غیر خالص کے لیے؟ اگر ہم اسے غیر خالص کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکیں ہذا سعید اور یہ حمل صحیح ہوا، اس سے ہم کشف کریں گے کہ اس لفظ کو وضع کی گیا عام کے لیے نہ خاص کے لیے۔ اور اگر وہاں پر حمل صحیح نہ ہوا اور اگر حمل صحیح بھی ہوا تو مجازن صحیح ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حمل صحیح نہیں ہے تو اس لفظ کو اس معنی کی واز اگر کہیں پر استعمال ہوا ہے تو مجازی استعمال ہوا ہے، حقیقی استعمال نہیں۔ یا تو دیکھیں الثالث نجعل موضوع القضیہ احد مصادیق المعنی المذکور۔ پہلے میں دونوں میں کیا تھا؟ خود معنی مشکوک کو موضوع قرار دیتے نہ مصداق کو۔ پہلے حملے اول ذاتی میں اور شہ ثنائی میں خود معنی مشکوک کو ہم موضوع قضیہ قرار دے رہے ہیں، یہاں پر اب اس معنی مشکوک کو موضوع قضیہ قرار نہیں دیتے ہیں، بلکہ اس معنی مشکوک کے مصادیق میں سے ایک مصداق کو قضیہ کا موضوع قرار دیتے ہیں۔ نجعل موضوع القضیہ قرار دیں گے قضیہ کے موضوع کو، کس کو؟ قضیہ کا موضوع قرار دیں گے کیا؟ احدى مصادیق المعنی المشکوک، معنی مشکوک کے مصادیق میں سے ایک کو۔ نجعل موضوع القضیہ ہم قرار دیں گے قضیہ کے موضوع کو کیا موضوع قرار دیں گے؟ احدى مصادیق المعنی المشکوک۔ المشکوک وضع لفظ لہ، جس کے بارے میں شک کیا گیا ہے کہ لفظ کو وضع کیا گیا اس معنی کے لیے، اس معنی مشکوک کی جس کی وضع میں شک ہے اس کے مصداق میں سے مصادیق میں سے ایک مصداق کو موضوع قرار دیا۔ المعنی المشکوک وضع اللفظ، جس کے وہ معنی جس کے لفظ کی وضع میں شک کیا گیا کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، لا نفس المعنی المذکور، خود معنی مذکور کو موضوع قرار نہیں۔ ثم نجرب الحمل، پھر ہم حمل کے ساتھ تجربہ کریں گے، وَيَنْحَصِرُ الْحَمْلُ فِي هَذَا التَّجْرُبَةِ بِالْحَمْلِ الشَّائِعِ۔ اب یہ توجہ کریں، حمل منحصر ہے کس میں؟ حمل شائع ثنائی میں۔ کیوں؟ اگر سب کیونکہ آپ ایک مصداق قرار دے رہے ہیں موضوع، نہ خود معنی مشکوک موضوع قرار دے رہے ہیں۔ جب ایک مصداق قرار دے رہے ہیں تو یہاں پر اگر آپ حمل کریں گے اور حمل صحیح بھی ہوا تو آپ کیا کشف کریں گے؟ تو یہ معنی اس لفظ کے معنی موضوع کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، نہ اس کے لیے واضح کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ معنی مشکوک کو موضوع قرار نہیں دے رہے ہیں، آپ معنی مشکوک کے مصادیق میں سے ایک مصداق کو موضوع قرار دے رہے ہیں۔ یہاں پر حمل اولی ذاتی تو صحیح نہیں ہے، اگر صحیح ہے تو حمل شائع ثم نجرب الحمل، پھر ہم حمل کا تجربہ کریں گے، وَيَنْحَصِرُ الْحَمْلُ فِي هَذَا التَّجْرُبَةِ بِالْحَمْلِ الشَّائِعِ فَإِنْ صَحَّ الْحَمْلُ، اگر حمل صحیح ہوا، عُلِمَ مِنْهُ حَالَ الْمِصْدَاق، اگر حمل صحیح ہوا تو علم ہو جائے گا اس سے مصداق کی حالت کا، من جہت کون احد المصادیق الحقیقیہ، تو یہ مصادیق حقیقیہ میں سے ایک مصداق ہے اس لفظ کے معنی کا، الموضوع، جس لفظ کو اس معنی کے لیے بس کیجیے۔ سواء کان ذلک المعنی نفس المعنی المذکور، برابر ہے کہ وہ معنی خود نفس معنی مذکور ہو وغیر ہو یا غیر ہو، المتحد ما وجودا، لیکن اس کے ساتھ وجود میں متحد۔ توجہ کریں کیونکہ ہم نے ایک مصداق موضوع قرار دی ہے، اب جب مصداق پر حمل صحیح ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ اس پر بھی صدق کرتا ہے، اس کے غیر پر بھی صدق کرتا ہے، ہو سکتا ہے فقط اسی پر صدق کرے، ہو سکتا ہے اس پر بھی صدق کرے، اس کے غیر پر بھی صدق کرے، بس یہ کشف نہیں کر سکتے ہیں آپ کے اس لفظ کے معنی کے لیے واسطے، فقط یہ پتہ چلے گا کہ یہ مصداق اس کے مصداق حقیقیہ میں سے ایک ہے۔ کما یستعلم منہ حال الموضوع فی الجملہ، جس طرح کہ علم ہو جائے گا اسی حمل سے موضوع کا حال فی الجملہ من جہت شمول ذلک المصداق، تو یہ حقیقت میں موضوع شامل ہے اس مصداق کو، بلکہ اس کا یستعمل منہ تعین، کبھی کبھی اس حمل سے پتہ چل جاتا ہے تعین موضوع کا بھی، کب یہ آپ بیان کریں، مثل ما اذا کان شک فی وضعی، جب شک کو لفظ کی وضع میں کہا وضع معنی عام کے لیے یہ معنی خاص کا لفظ سعید المردد، جو مردد بین یکون موضوعا لمطلق وجہ الارض، کیا ہے اس کو وضع کی گیا مطلق وجہ الارض کے لیے یا خصوص اضراب خالص کے لیے، پیدا وجدنا، جب ہم پا لیں گے صحت الحمل، حمل کے صحیح ہونے کو، وعدم صحت السلب، اور ہم پا لیں گے کہ سلب صحیح نہیں ہے بلکہ حاصل غیر تراب الخالص، تراب خالص کے غیر کی نسبت من مصادیق الارض، باقی جو ارض کے مصادیق ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں۔
علم ہو جائے گا قہرن تعین وضعی لعموم الارض کہ اس کو وضع کیا گیا ہے عموم کب جب غیر تراب خالص کی نسبت سلب صحیح نہ ہوا اور حمل ٹھیک ہوا صحیح نہیں. غیر تراب خالص نہ تراب خالص، اس کا مطلب یہ کہ اگر غیر تراب خالص پر حمل صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عرض کو واسطے کی عام کے لیے جی کسیت کرتا ہے غیر خالص پر بھی اور خالص اور بھی لم یصح الحمل وصح السلب، اور اگر یہ حمل صحیح نہ ہوا اور سلب صحیح ہوا علم علم ہو جائے گا نو لیس من افراد الموضوع. اگر حمل صحیح نہ ہوا اور سلب صحیح ہو تو علم ہو جائے گا کیا لیسا من افراد الموضوعات، یہ موضوعات کے افراد میں سے نہیں اور اس کے مصدیق حقیقیہ میں سے نہیں. انکان قد استعمل فی لفظ، اگر اس میں لفظ استعمال ہوا فل استعمال یکون مجازان تو یہ استعمال مجازی ہے. اما فی راسان یا راسن مجازی ہے سرے سے، اور فی معنن یا اس معنی میں یشمل جو معنی اس فرد کو شامل ہے یعمہ اور اس کو عام ہے. ٹھیک ہے نا، یا سرے سے ہی لفظ اس معنی کے لیے واضح نہیں کیا گیا، یا لا مالا اگر معنی اس فرد کو شامل ہے تو تب بھی پتہ چلے گا کہ یہ لفظ یہ معنی اس لفظ کا موضوع نہیں ہے، کیونکہ یہ اس فرد کو شامل ہے جس پر حمل صحیح نہیں، جس پر حمل صحیح نہیں. تنبیہ. آج دو جملے ہیں بس یہی اشکال فرماتے ہیں. دور والا جو تبادر میں تھا وہ اشکال یہاں پر، اور وہی جواب جو ہم نے تبادر میں دیے. کیوں؟ دیکھیں ذرا کیسے پتہ چلے گا حمل صحیح ہے اور سلب صحیح نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا حمل صحیح نہیں ہے اور سلب صحیح ہے؟ جب ہمیں علم ہوگا اس کا بابا پتہ ہے گلاس کو اس کے لباس کیا گیا تو کہتے ہیں آدھا گلاس گلاس اور سلب صحیح نہیں ہے، اس سے گلاس لفظ گلاس کو سلب کرنا صحیح کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اردو والوں نے کلمہ گلاس کو وضع کیا اس کے لیے. علم بالوضع کی وجہ سے حمل صحیح ہے اور سلب صحیح نہیں. علم بالوضع پس یہ صحت الحمل اور عدم صحت سلب یہ موقوف ہے کس پر؟ علم بالوضع. اور آغا صاحب اس علامت سے آپ ثابت کیا کر رہے ہیں کہ جب لفظ کہ معنی موضوع میں شک ہو چاہے اس لفظ کے اس معنی کے لیے وضع کا علم حاصل کرنے کے لیے یہ علامت ہے. وضع کا ادھر سے یہ خود علامت موقوف ہے کس پر؟ علم بالوضع. اور خود علم بالوضع موقوف ہے اس علامت. دور اور یہ دور باطل ہے. وہی جواب جو وہاں پڑھتے تھے وہی کہ یہ جو علامت موقوف ہے جس علم پر صحت حمل عدم صحت سلب، یہ جو علامت موقوف ہے جس علم پر وہ علم ارتقابی ہے، وہ علم اجمالی ہے، اور اس علامت سے جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے وہ علم دو علم. تنبیہ دور الذی ذکر فی التبادر یتوجہ اشکال ہنا، وہ دور جس کا ذکر ہوا ہے تبادر میں اس کا اشکال یہاں پر بھی متوجہ ہے. والجواب عنہ نفس الجواب ہونا، جو وہاں پر جواب تھا وہی جواب یہاں. لأن صحت الحمل وصحت السلب انما ہما باعتبار ما لللفظ من المعنى المرتقد جمالا، حمل کا صحیح ہونا اور سلب کا صحیح ہونا انما ہما یہ دونوں بے اعتبار اس اعتبار سے ہے ما لللفظ من المعنى جو لفظ کے لیے معنی ارتقادی اور اجمالی ذہن میں موجود ہے. فلا تتوقف العلامہ، پس یہ علامت موقوف نہیں ہے الا علی العلم الارتقادی والاجمالی. وما يتوقف على علامہ اور وہ علم جو علامت پر موقوف ہے وہ العلم هذا كله بالنسبة للعارف باللغة. یہ وہی بات ہے جو آخر میں گئی تھی دور میں، تو یہ عارف باللغت کی نسبت ہے. اما الجاہل باللغة، اما جو لغت سے جاہل ہے فیرجع الى اہلها، وہ رجوع کرے گا اہل لغت کی طرف فی صحت الحمل میں اور صحت السلب میں اور عدم صحت الحمل اور عدم صحت السلب میں قد تک